الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء ويهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، دنیا کے ہر شادی شدہ مرد اور عورت کے دل میں یہ خواہش، یہ آرزو اور یہ تمنا ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اسے صاحب اولاد بنائے. شاید ہی دنیا میں آپ کو کوئی شادی شدہ مرد عورت ایسے نظر آئیں گے کہ جو یہ چاہتے ہوں کہ ہمیں اولاد نہ ہو، ورنہ اکثر ایسے لوگ ملیں گے کہ جو شادی کے بعد اولاد کی خواہش اور تمنا کرتے ہیں، اور یہ خواہش اور یہ تمنا اتنی شدید ہوتی ہے کہ کبھی کسی کے ساتھ اگر ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ کسی وجہ سے شادی کو چند سال ہو جاتے ہیں اور اولاد نہیں ملتی ہے، تو وہ دنیا کے طبیبوں اور دنیا کے حکیموں اور عاملوں کے دروازوں پر دوڑتے رہتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اولاد کا ملنا یہ اللہ رب العزت کی عطا اور اس کی دین پر منحصر ہے. اگر صرف شادی کرنے اور اولاد کے حصول کے اسباب اختیار کرنے سے اولاد ہو جاتی تو دنیا کا کوئی بھی شادی شدہ جوڑا بغیر اولاد کے نہ رہتا. تو پتہ چلا کہ شادی جو کہ اولاد کے حصول کا ایک سبب ہے، لیکن وہ سبب بھی مکمل نہیں ہے. جب تک کہ اللہ فضل نہ فرما دے وہاں تک انہیں اولاد نہیں مل سکتی. اسی بات کو اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں. میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی مرضی پر ہے کہ وہ جو چاہے وہ پیدا کرے. اللہ رب العزت جسے چاہے اسے بیٹیاں دے، جسے چاہے اسے بیٹے دے، جسے چاہے اسے دونوں دے دے، اور جسے نہ چاہے اسے کچھ بھی نہ دے اور باندھ رکھے. یہ اللہ کی قدرت ہے. جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ اولاد کا ملنا یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ کسی کو بیٹیاں دے، کسی کو بیٹے دے، کسی کو دونوں دے اور کسی کو کچھ بھی نہ دے. لیکن اللہ جنہیں اولاد دے ان کا بھی، اور جنہیں اولاد سے محروم رکھے ان کا بھی اسی میں امتحان اور ان کی آزمائش ہے کہ اللہ رب العزت کا جو یہ نظام ہے کہ کسی کو اولاد دی اور کسی کو اولاد سے محروم رکھا، کہ ان دونوں کا اس کے اندر امتحان اور ان کی آزمائش ہے. جسے اولاد سے محروم رکھا اس کی آزمائش یہ ہے کہ اس بات پر اور اپنی تقدیر پر راضی ہو کر صبر کرے کہ اللہ کا یہی فیصلہ ہے اور اللہ کے اس فیصلے پر میں راضی ہوں. اور اللہ کے فیصلے اور اس کے تقدیر کے مقابلے میں اولاد کے حصول کے لیے کہیں کوئی شرک والا راستہ یا شریعت کے مخالف والا کوئی راستہ اختیار نہ کرے، یہ اس کا امتحان ہے. اور جنہیں اللہ رب العزت اولاد دے
ان کا امتحان تو اور زیادہ ہے کہ اولاد دے کر اللہ رب العزت ان ماں باپ کے کندھوں پر اپنی اس اولاد کی تربیت کی ذمہ داری کا بوجھ ڈالتے ہیں کہ جو اولاد اللہ رب العزت نے دی ہے اس اولاد کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کی پرورش، اسے اچھے اخلاق سکھانا، اسے ایک اچھا انسان، ایک اچھا ایمان والا بنانا، یہ اس ماں باپ کے کندھوں پر اس کی ذمہ داری ہو. اور یہ ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری کہ اس ذمہ داری کے متعلق قیامت کے میدان میں پوچھا جائے. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئولون عن رعیتی. اس حدیث میں آگے جا کر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر مرد اپنے ماتحتوں کے متعلق کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ باپ سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں اولاد دی تھی، تم نے اس کی تربیت کی یا نہیں کی؟ اگر تربیت کی تو کیا تربیت کی؟ تم نے اسے اچھے اخلاق سکھلائے یا نہیں سکھلائے؟ تم نے انہیں اللہ اور اس کے رسول کا تعارف سکھلایا یا نہیں سکھلایا؟ اس کا سوال کیا جائے گا. تو جنہیں اللہ رب العزت نے اولاد عطا فرمائی ہے ان کے سروں، ان کے کندھوں پر تو بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ یہی اولاد ماں باپ کے لیے دنیا میں بھی نیک نامی کا ذریعہ ہوتے ہیں، اور اگر یہ اولاد نیک ہے تو آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ بنتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں دنیا میں اگر کوئی اچھا کوئی لڑکا یا لڑکی کچھ سلیقے سے یا اچھے ڈھنگ سے رہتا ہے یا کچھ کامیابی حاصل کرتا ہے تو لوگ اس کو اس کے ماں باپ کے نام سے، اس کے باپ کے نام سے پہچانتے کہ بھئی یہ کون ہے؟ کیونکہ فلاں کا بیٹا ہے. اور اگر کوئی بدنامی والے اگر کوئی کام کرتا ہے تو لوگ اس میں بھی پوچھتے ہیں کہ بھئی کون ہے، کس کا بیٹا ہے؟ تو بتلایا جاتا ہے کہ فلاں کا بیٹا ہے. تو جنہیں اللہ رب العزت نے اولاد عطا فرمائی ہے ان کے ذمے تو بہت بڑی ذمہ داری اللہ رب العزت نے دی ہے کہ ان بچوں کی تعلیم کی، تربیت کی، ان کی دنیا بھلی بنانے کی اور ان کی آخرت بھلی بنانے کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے ان ماں باپ کے کندھوں پر ڈالی. ماں باپ اس کی دنیا بھلی بنانے کے بھی ذمہ دار ہیں اور اس کی آخرت بھلی بنانے کی بھی ذمہ دار ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جو واقعہ کافی لمبا ہے کہ جب اللہ کے حکم کے مطابق میدان میں چھوڑ کر جب چلے گئے، تب دور جا کر جو اللہ سے دعا کی تھی، اس دعا کے جو الفاظ اگر آپ دیکھیں گے تو ان دعا کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے آخرت بھی مانگی تھی اور ان کے لیے دنیا بھی مانگی تھی. لیکن اولاد کی تربیت میں سب سے پہلا نمبر اگر کسی چیز کا آتا ہے تو وہ اس بات کا آتا ہے کہ ہر ماں باپ اپنے اولاد کو اور اپنے بیٹا اور اپنی بیٹی کو اللہ کا تعارف کرواوے کہ تمہارا رب اللہ ہے، تمہارا پالنہار اللہ ہے، تمہاری بگڑی بنانے والا اللہ ہے اور نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. اپنے اللہ کا تعارف اپنی اولاد کو کروائے، یہ سب سے بڑی ہماری ذمہ داری ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام جب ان کا آخری وقت تھا، جب وہ انتقال فرما رہے تھے، اس وقت کی جو قرآن کریم میں جو بات ملتی ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا آخری وقت ہے اور انہوں نے اپنے اولاد کو جمع کیا اور سوال کیا ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بعد تم اپنا رب کس کو بناؤ گے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا مختصر تعارف کروا دوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بذات خود نبی ہیں. حضرت یعقوب کے والد حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق یہ نبی ہیں، اور حضرت اسحاق ابراہیم یہ بھی نبی، یعنی ایک نبوت والا خاندان ہے. وہ جو گھرانہ ہے وہ نبوت کا سلسلہ اس گھرانے میں چلا آ رہا ہے. اس گھرانے کے بیٹوں سے اور اس گھرانے کی اولاد سے حضرت یعقوب علیہ السلام کیا پوچھ رہے ہیں؟ یہ پوچھ رہے ہیں کہ تم اپنا رب کس کو مانو گے؟ کہ میں نبی ہوں
اور میں دنیا میں تھا، میرے سامنے تو تم نے اپنے اللہ کو اپنا رب مان لیا، لیکن میں اس دنیا سے چلا جاؤں اس کے بعد تم اپنا رب کہیں کسی اور کو نہ بنا لینا، کس کو اپنا رب مانو گے؟ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس بات کی فکر کرنا کہ ہماری اولاد اللہ کو اپنا رب مانے، ہر حال میں کیسے بھی حالات ہوں ان پر، لیکن وہ اپنا رب اپنے اللہ کو مانے، یہ کتنی ضروری چیز ہے کہ نبوت کا خاندان، جس خاندان میں نبوت کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، اس خاندان کے بچوں سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ تم اپنا رب کس کو مانو؟ تو پتہ چلا کہ اولاد کی تربیت میں سب سے اہم چیز اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم ہماری اولاد کی دینداری کی فکر کریں، ان کی دنیا کی بھی فکر کریں، لیکن مقدم ان کی دینداری کی فکر کریں، اس لیے کہ اگر ان کے اندر دینداری ہوگی، اللہ رسول کو پہچانتے ہوں گے، اللہ کے احکامات پر اگر عمل کرتے ہوں گے تو ان کی دنیا بھی بھلی بنے گی۔ اگر دینداری کے ساتھ اگر کوئی دنیا کماتا ہے، مان لو اگر کوئی دینداری کے ساتھ کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، تو اس کے دل میں اگر اللہ کا ڈر ہوگا تو وہ اپنے مریضوں کے ساتھ رعایت کا معاملہ کرے گا۔ اگر کوئی تاجر دیندار ہوگا تو کسی کو دھوکہ دینے سے جو ہے پرہیز کرے گا۔ بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں، اگر ماں باپ اپنی خیر خواہی چاہتے ہوں، اپنی بھلائی چاہتے ہوں، تو ماں باپ کے ذمہ ہے کہ اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دیں، اس لیے کہ اگر دین کی تعلیم ہوگی تو انہیں ماں باپ کا مقام معلوم ہوگا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے قدموں میں جنت ہے، یہ بات اسے معلوم ہوگی اور وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا، اور ماں باپ کے بڑھاپے کے زمانے میں کہ جب کہ ماں باپ کو سہارے کی ضرورت ہوگی، اس وقت وہ اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑے گا۔ ورنہ آج دنیا کے حالات دیکھیں آپ، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو بڑے بڑے عہدوں اور ڈگری پر ہیں، لیکن دیکھو تو ان کی والدہ اکیلی ہے، ان کی ماں، باپ مر چکا ہے، ماں تنہا رہتی ہے، بیٹا اپنے ساتھ رکھنے کو راضی نہیں۔ میں کچھ سال پہلے اڑیسہ کے سفر میں تھا، وہاں ایک خاتون ملی اور اس نے جس فلیٹ میں تھا، بغل میں دوسرے فلیٹ تھے، کسی کو پتہ چلا تو وہ ملنے کے لیے آئے۔ انہوں نے اپنی جو داستان سنائی، انہوں نے کہا کہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے اور میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میں نے محنت مزدوری کر کے اپنی اولادوں کو بڑا کیا، میرے 2 بیٹے ہیں، شاید 2 یا 3 بیٹیاں بتلائی انہوں نے، شاید 2 ہی بیٹیاں بتلائی، لیکن انہوں نے رو دیا، کہنے لگی کہ اتنی محنت اور مشقت کے بعد جب میں نے اپنے بیٹوں کو بڑا کیا ہے، آج میری اولاد، میرے بیٹے مجھے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے راضی نہیں۔ تو اگر ماں باپ خود اپنی خیر خواہی چاہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دیں، انہیں دیندار بنائیں، ورنہ جب دینداری نہیں ہوگی، ماں کا مقام معلوم نہیں ہوگا، باپ کا مرتبہ معلوم نہیں ہوگا، پھر ماں باپ کے ساتھ ایک نوکروں سا سلوک ہوگا کہ جب ماں باپ کی ضرورت تھی تب ماں باپ کے سہارے پر بڑے ہو گئے، اب آج ماں باپ کی ضرورت نہیں، ان کے ساتھ نوکروں سا سلوک ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کی دینداری کی فکر کریں، اور یہ دینداری کی فکر کرنا یہ ہمارے اوپر فرض ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، یعنی اپنے بچوں کو، اپنے ماتحتوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مرتبہ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ کے حق تو ہم نے جان لیے کہ ماں باپ کے یہ حقوق ہیں، لیکن بچوں کے کیا حقوق ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولاد کا حق یہ ہے کہ تم اس کا اچھا نام رکھو اور اس کی اچھی تربیت کرو۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب اولاد کا دیندار ہونا اتنا ضروری ہے، انہیں دین سکھانا اتنا ضروری ہے، لیکن
ہم اپنا خود کا اپنا حال دیکھیں تو ہم اس معیار پر نہیں ہیں. اگر گھروں کے حالات دیکھیں تو گھروں کے حالات اس معیار پر نہیں کہ گھر میں بچے رہ کر دین کو سیکھ سکیں یا دین کے ماحول کو لے سکیں. اس لیے ان بچوں کے لیے ضروری ہے ہم قربان جائیں ہمارے بزرگوں پر کہ ہمارے بزرگوں نے جو یہ مکاتب کا سلسلہ شروع کیا, جو مکتبوں کا اور چھوٹے چھوٹے صبح کے مدرسوں کا جو نظام بنایا, اس نظام کی بنیاد پر آج الحمدللہ مسلمانوں میں کسی نہ کسی درجے میں دین زندہ. ورنہ اگر بنیادی تعلیم اگر نہیں ملے گی بچوں کو تو بچے کس پوزیشن پر ہوں گے پتہ نہیں. ایک ملفوظ ہے, وہ فرماتے ہیں کہ یہ مکتب کی تعلیم, یعنی یہ جو صبح کا ہمارا مدرسہ ہے, یہ مکتب کی تعلیم اتنی ضروری تعلیم ہے کہ جیسے جسم میں ریڑھ کی ہڈی ہے کہ اس کے بغیر کسی انسان کا جسم کھڑا نہیں رہ سکتا, ویسے ہی یہ مکتب کی تعلیم کی حیثیت تمہاری زندگی میں. بلکہ آگے یوں فرماتے ہیں کہ اگر مکتب کی صحیح تعلیم کسی بچے کو مل گئی تو وہ بچہ فاسق تو ہو سکتا ہے کہ بھی شریعت کے احکام چھوڑ دیں, کچھ کوتاہی کر لیں, لیکن وہ بچہ کبھی مرتد نہیں ہو سکتا, کہ وہ اسلام کو کبھی چھوڑ نہیں سکتا. اور موجودہ دور میں سب سے بڑی فکر کرنے کی جو یہ بات ہے کہ ہمارے بچے, اس میں بھی بالخصوص ہماری بیٹیاں, کہ ان کے دلوں میں ایمان اتنا مضبوط کیا جائے کہ دنیا کی کوئی طاقت یا دنیا کا کوئی ڈر انہیں اس ایمان سے پھیر نہ سکے. اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں اولاد دی ہے, یہ اللہ کی نعمت ہے, اور اس نعمت کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا اور سوال کیا جائے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ان اولادوں کی تربیت کی فکر کریں, انہیں دینداری سکھائیں, انہیں اچھے اخلاق سکھائیں, انہیں اچھے کردار سکھائیں, انہیں اچھے اور برے کا فرق سمجھائیں. اور اس کے لیے سب سے ضروری بات تو یہ ہے کہ ہم خود ان باتوں کو اپنے اندر پیدا کریں. اس لیے کہ چھوٹے بچے گھر میں اپنے ماں باپ کو دیکھ کر سیکھتے ہیں, جو چیزیں ماں باپ سے دیکھتے ہیں وہی چیز اپنے اندر وہ اپناتے ہیں. اس لیے ہم اپنے اندر بھی دینداری پیدا کریں اور اپنے بچوں کے لیے بھی دینداری کی فکر کریں. ہمارے یہاں بھی مکتب کا جو نظام ہے, اس نظام کی پابندی کریں, وقت کی پابندی کریں. ہم اسکولوں میں تو وقت کی بہت پابندی کرتے ہیں, میں اسکول کا مخالف نہیں ہوں, ضروری ہے وہ, لیکن جیسا ہم وہاں وقت کی پابندی کرتے ہیں ویسا ہی یہاں بھی وقت کی پابندی کریں کہ صبح 7 سے 10 کا مدرسہ ہے, پورا وقت مدرسے میں دیں. ہم 8:30 بجے بچہ آیا اور 9 بجے کھڑا ہوگا, مجھے ٹیوشن جانا ہے, مجھے اسکول جانا, مدرس کیا کرے گا آدھے گھنٹے؟ آپ مدرس کو اتنا وقت تو دیں کہ وہ اس بچے کو کچھ پڑھا سکے. اس لیے یہ ہماری جو مکتب کی تعلیم ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور پورا وقت جو مدرسے کا وقت ہو اسے وصول کریں, اپنے بچوں کو بھیجیں اور اپنے بچوں کی نگرانی کریں. وقتاً فوقتاً ان سے پوچھیں کہ بھئی کیا پڑھا, آج پوچھا کہ آج سبق کہاں ہے, ہفتے کے بعد تیرا سبق کہاں ہے. اگر کچھ کوتاہی ہو تو آپ مدرس سے ملیں, لیکن فکر کریں جیسے ہم دوسری چیزوں کی فکر کرتے ہیں, اس کی بھی فکر کریں. اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں پر سب سے پہلے مجھے پھر آپ تمام حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.